بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ اخلاص کی فضیلت، سورہ اخلاص کے فوائد اور سورہ اخلاص کے اوراد و وظائف اور سورہ اخلاص کا خاص نقش اور اس کی فضائل اور کمالات اور سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور سورہ اخلاص سے مختلف امراض اور مختلف مسائل کا حل۔ سورہ اخلاص قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے بار بار یہ میسج کیے ہیں کہ آپ سورۃ اخلاص کے متعلق ویڈیو بنائیں، تو یہ آپ دوستوں کے لیے ہے اور آپ دوستوں کی خواہش پر ہے اور آپ کے حکم پر ہے، تو اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یقیناً بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دیر کے لیے معذرت ہوں، میرے پاس ٹائم کی بہت جو ہے وہ قلت ہوتی ہے، اپنے دنیاوی مسائل ہے جن کی وجہ سے یہ جو ٹائم ہے یہ نہیں دے پاتا ہوں، تو جو میں ویڈیو بناتا ہوں اس کو آپ پیار سے سنا کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور بڑی محنت اور بڑی تحقیق کے بعد میں یہ ویڈیوز جو ہے یہ بناتا ہوں۔ سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو سورت ہے یہ بہت جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 4 آیات میں ایک بہت بڑا مفصل مضمون بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت کا اور اس سورت کا جو شان نزول ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سورت کتنے کمال والی ہے۔ جب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام بتوں کو چھوڑ دو، تمام معبودوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو مانو، تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کا کیا کمال ہے، ہمیں اس کی پہچان کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی پہچان کروانے کے لیے اور تمام مشرکین، مخالفین، منافقین اور جتنے بھی لوگ تھے سوال کرنے والے، پوچھنے والے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے اور جو محبت کرنے والے اہل ایمان ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو جس صورت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، یقیناً آپ دیکھیں کہ وہ صورت کتنی فضیلت والی ہے۔ تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورت اخلاص کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نعوذ باللہ منہا، یا سورت اخلاص میں کوئی کمال نہیں ہے، تو ان سے میرا یہ سوال ہے، اللہ الصمد پہ آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اللہ الصمد کے آپ نے کتنے کمالات دیکھے ہوں گے، اور یا سامدو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یا سامدو پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، یا سامدو کی آپ نے فضیلت دیکھی ہوگی، تو یا سامدو اس اسم کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ، اس میں جلالت، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، اس نام کے آپ کمال پڑھیں، اس نام کے آپ شان پڑھیں اور اس نام کی عظمتیں پڑھیں، اس کے فوائد پڑھیں، اور اس سے آپ جو امراض کے آپ شفا کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اسم ذات ہے یہ اصل اسم اعظم اللہ ہے، اور اس کو اسم جلالت کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی ایک صفت کو بیان کرتا ہے، ایک شان کو بیان کرتا ہے، ایک عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ جو نام ہے اس نام میں اللہ کی تمام صفات شامل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یعنی کہ اس نام کو جب پکارا جائے گا تو اس سے مراد وہ ذات ہوگی جو ذات تمام صفات، تمام کمالات، تمام شانیں، تمام عظمتیں اور تمام عظمتوں کی مالک ہے۔ تو اس میں اللہ کے وظائف پڑھیں، یہ بھی سورۃ اخلاص کا ہے، اور یا سامدو یہ بھی سورۃ اخلاص کا ہے۔
اور یا سامدو جو لفظ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو دیگر صورتیں ہیں ان میں ابھی تک میری سوچ کے مطابق یہ کہیں نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو ممکن ہے، قرآن پاک ایک بہت بڑی کتاب ہے، لیکن یہ یا سامدو جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ ہمیں سورت اخلاص سے ملا ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ الصمد ہے، وہ لوگ جو اللہ الصمد کا وظیفہ کرتے ہیں، اللہ الصمد کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ الصمد کے نقش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ الصمد میں کتنا کمال ہے۔ یہ زمین کو سمیٹ دیتا ہے، سفر لمبے کو کم کر دیتا ہے، انسان کو دنیا سے اللہ تعالیٰ اپنے اس نام اور اس شان کی برکت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ الصمد ہے اس کی اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور اس کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اللہ الصمد کو 1.25 لاکھ پڑھنے کے بعد آپ اللہ الصمد کے نقش سے ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں، ہر پریشانی کا آپ حل نکال سکتے ہیں۔ اس کا نقش آپ کسی کام کے لیے لکھیں۔ جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ الصمد اگر دریا کا جو کنارہ ہے وہ ٹوٹ جائے اور آگے ایک بندہ کھڑا ہو کے اللہ الصمد پڑھ دے تو وہ دریا کا چلتا ہوا پانی رک جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چلتے دریا پہ اگر کوئی بندہ یہ پڑھ دے تو وہ چلتا ہوا پانی رک جاتا ہے۔ اور یہ جو اس میں اللہ الصمد ہے اس کی اتنی شان ہے، اتنا کمال ہے، تو یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ ہمیں سورت اخلاص سے ملا ہے۔ تو اب آپ سوچیں اللہ نے اس سورت کو کتنی شان عطا کی ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو جس صورت میں اللہ کی اتنی پہچان کرائی گئی ہے، اللہ کی اتنی شان بیان کی گئی ہے، اور بہت سارے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کو اگر سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جاننا ہے تو سورت اخلاص پڑھو، اور جو سورت اخلاص میں اللہ نے اپنی شان بیان کر دی ہے اسے کافی سمجھو، نہ اس سے کم بیان کرو نہ اس سے زیادہ بیان کرو۔ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو سورت اخلاص کو سمجھو، اگر اللہ کو جاننا ہے، اگر توحید کو جاننا ہے تو سورہ توحید یعنی سورت اخلاص کو جانو۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلان جو شخص ہے وہ سورت اخلاص کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سورت اخلاص کی تلاوت اتنی کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے سورت اخلاص سے محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں سورت اخلاص کی محبت جنت میں لے جائے گی، یعنی کہ سورت اخلاص جو ہے اس سے اگر کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو یہ سورت انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو جو سورت آپ کو جنت میں لے جائے آپ اندازہ لگائیں اس سورت کی کیا شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت اخلاص 1/3 قرآن پاک ہے، یعنی آپ ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں تو آپ کو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے 10 پارے تلاوت کر لیے ہیں، پھر پڑھیں تو آپ نے 20 پارے تلاوت کر دیے، پھر پڑھیں تو آپ نے پورے قرآن پاک کی تلاوت کر دی ہے۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت اخلاص کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے 10 مرتبہ، جو بندہ سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ 10 مرتبہ سورت پڑھیں اللہ تعالیٰ ایک محل بنا دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو جنت میں محل بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پڑھ سکتے ہو تو وہ عطا کر سکتا ہے، تم پڑھتے جاؤ اللہ محل بناتا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورت اخلاص کو 50 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے
سورت اخلاص بہت فائدہ رکھتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت تاثیر رکھتی ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کی حاجت ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت 2 کر کے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ آپ سورت اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کا، پنجتن پاک کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ ڈال کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری کرے گا، جو آپ دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سورت کی بہت زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے، اور کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کو اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سورت اخلاص کو پڑھیں۔ 7 دن تک یہ عمل کریں تو 7 دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی تمنا ہوگی، اگر وہ جائز ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا فرما دے گا۔ اور قضاء حاجت کے لیے کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ سورت اخلاص کا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ تو نماز حاجت کی نیت سے آپ 2 رکعت آپ نماز ادا کریں، اور اس کے بعد ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورت الحمد شریف کے بعد جو مرضی سورت آپ پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے، اگر اخلاص پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، سلام پھیر لینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 89 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرح لک صدرک، یہ مکمل صورت ہے، سورۃ الانشراح، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 101 نہیں، 1001 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 1001 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور جو سورۃ اخلاص ہے، اس کے 2 نقش ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں، اور ان نقوش کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو ان کا جو نقش ہے، اس کے نقش میں کیا کمال ہے؟ سورہ نقش میں یہ کمال ہے، جو سورۃ اخلاص ہے اس کے نقش کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی، اس کا آپ تعویذ لکھیں، نقش بنائیں، اور اس کو آپ دریا کے پانی سے دھو کر جس کے پیٹ میں درد ہے اس کو آپ پلا دیں، جو ہی آپ پلائیں گے تو اس کے پیٹ کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کو بخار ہے تو بخار والے شخص کے لیے آپ اس کا تعویذ لکھیں، تعویذ لکھنے کے بعد اس کے بازو پر باندھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بخار سے شفا عطا فرما دے گا۔ اور اگر کسی کو آسیب ہے، جن ہے، سایہ ہے، جادو ہے، تو اس کے لیے آپ اس کے دائیں ہاتھ پہ اس کا نقش باندھ دیں، انشاءاللہ آسیب، جن، سائے اور جادو سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی اگر آپ کی حاجت ہے، آپ اس کا تعویذ لکھیں، تعویذ لکھنے کے بعد اپنی جو خواہش ہے اس کو دل میں رکھ کر اس کو پانی میں جو جاری پانی ہے، آپ اس پانی جو ہے آب رواں ہے وہ لیں، اور اس کے ساتھ اس کو دھو لیں اور وہ پانی پی لیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے تو سر درد کے لیے آپ سورۃ اخلاص کا جو نقش ہے اس کو آپ لکھیں اور اس کے سر میں باندھ دیں، انشاءاللہ کچھ دیر میں اس کے سر کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور شرعی دشمن ہے اور آپ واقعی مظلوم ہیں اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا نقش لکھیں، اور نقش لکھنے کے بعد قبرستان میں جائیں اور جو سب سے پرانی قبر آپ کو نظر آئے اس میں دفن کر دیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دشمن کے شر سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کے نقش کو، جس کی زبان میں لکنت ہے، کہا تو یہ گیا ہے کہ اگر گونگے کو بھی اس کا نقش دھو کر پلا دیا جائے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ تو ہے کہ آپ نے اس سورت کو کتنا پڑھا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں کتنی جو فضیلت عطا کی ہے، کتنی تاثیر عطا کی ہے، تو اس پر منحصر ہے۔ لیکن اس میں یہ کمال ہے کہ یہ گونگے سے باتیں کروا سکتا ہے۔ تو لیکن اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے تو آپ اس کو یہ پلائیں، انشاءاللہ اس کی جو لکنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کا نقش ہے تو آپ اس کا نقش دیکھیں، آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، اس کے نقش کو دیکھنے سے آپ کے جسم کے ہر قسم کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر آپ سورۃ اخلاص کا جو نقش ہے وہ کسی فوت شدہ کے کفن پر لکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہرن کی کھال پر سورۃ اخلاص کا نقش لکھے اور لکھنے کے بعد اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے امن، خیر، برکت اور بھلائی عطا فرما دے گا۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو بندہ ہے وہ امن میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور بھلائی عطا کر دے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بچہ ہے، روتا ہے، ڈرتا ہے، کسی کو مسان ہے، تو آپ جمعے کے دن سورۃ اخلاص کا نقش لکھیں اور اس بچے کو پہنا دیں۔ انشاءاللہ وہ بچہ جو بھی اس کی بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بچے کو صحت عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کوئی لا علاج مرض ہے جس کا کوئی علاج مل ہی نہیں رہا ہے، تو آپ سورۃ اخلاص کا نقش روزانہ ایک عدد لکھیں اور روزانہ اس کو پانی میں گھول کر پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ چند دن تک آپ یہ عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو لا علاج بیماری ہے اس کا بھی علاج فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو نقش ہے اس کے نقش میں تسخیر بہت زیادہ ہے، مسخر دنیا کو کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز آپ سورۃ اخلاص کے ساتھ مسخر کر سکتے ہیں، اور اس میں تسخیر کامل ہے۔ تو اگر آپ تسخیر کامل چاہتے ہیں تو آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے نقش کی زکوٰۃ ادا کریں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو تسخیر کامل عطا فرما دے گا۔ اور اس کا جو نقش ہے، یہ نقش آپ نے شرف شمس میں یا شرف مشتری میں یا شرف قمر میں یا 9 روز کے دن آپ نے اس کا نقش لکھنا ہے، اور وہ جو دن کا نقش لکھا ہوا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی آپ کو دن مل جاتا ہے، شرف قمر، شرف شمس، شرف مشتری یا 9 روز، تو آپ اس دن مختلف تعویذ لکھ کر رکھ لیں تو اور ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کرتے رہیں تو پھر بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ مجبوری ہے، اگر اچانک بھی لکھنا چاہیں تو آپ اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے سورۃ اخلاص کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 40 دن تک 360 نقش سورۃ اخلاص کے لکھنے ہیں، اور ہر نقش کی آپ نے گولی بنانی ہے، اس کو آٹے میں ڈالنا ہے، اور وہ گولیاں اکٹھیاں کر کے روزانہ یا 2 دن یا ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ نے آب رواں، خصوصاً وہاں جہاں پہ مچھلیاں ہوں دریا وغیرہ میں، آپ نے وہاں پہ ڈال دینا ہے، تو آپ کی 40 دن میں آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور آخری دن جو آخری نقش آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے ہرن کی جھلی پر لکھنا ہے، اور وہ نقش آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے، اور اس کے نقش میں تمام برکات ہوں گی، اور وہ نقش آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش میں آپ کو بہت زیادہ کمالات حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ پھر آپ جو بھی علاج کریں گے، کسی کو نقش لکھ کر دیں گے تو اس میں جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ رہے گی، اور آپ کے پاس جو تاثیر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا نقش ہے اس کا جو چھوٹا ہے، اس کی اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 9 روز عالم یا شرف شمس، اس میں آپ نے ایک ہی نشست میں آپ نے 160 نقش لکھنے ہیں، اور 160 نقش لکھنے کے بعد پھر آپ نے ایک نقش لکھنا ہے ہرن کی جھلی پر کافور اور زعفران کے ساتھ۔ عرق گلاب مل جائے یا زعفران مل جائے یا آپ کو کافور مل جائے، اور اس پہ آپ زعفران شامل کریں، اور اس کے ساتھ آپ عرق گلاب شامل کریں، اور اس کے ساتھ ہرن کی جھلی پر آپ ایک تعویذ لکھ لیں، اور وہ تعویذ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی اب زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔
تو اس کے بعد پھر آپ اس سے جب چاہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی مداومت کے لیے یعنی اس نقش کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کی ضائع نہ ہو، اس کے لیے آپ روزانہ 3 عدد تعویذ لکھتے رہیں، کسی بھی وقت لکھ دیں اور جو بھی سائل آئے اس کو دے دیں، یا کسی کو گولی بنا کر کسی آپ کے پانی میں ڈال دیں، لیکن 3 نقش آپ جب تک لکھتے رہیں گے تو پھر آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ جاری رہے گی اور آپ کا فیض جاری رہے گا، اور آپ کو اس سے کامل جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو جو سورۃ اخلاص ہے اس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ نے روزانہ 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں، یعنی 40 دنوں میں آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی دوران جب یہ آپ عمل کر رہے ہیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ 41 جو ہے وہ عدد نقش لکھتے رہیں اور 40 دن تک آپ یہ عمل کریں، تو اس کے ساتھ پھر آپ کی صورت جو ہے اخلاص اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی کہ روزانہ 3125 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، صبح فجر کے بعد آپ اس کے جو ہے وہ 40 نقش آپ 41 نقش آپ لکھ لیں اور 40 دن تک یہ عمل کرتے رہیں، تو ان دنوں میں آپ کی سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کے نقش کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ پھر آپ جب چاہیں جس طرح چاہیں جہاں چاہیں گے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس سے کامل فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کے دانت اور داڑھ میں درد ہے تو آپ اس کے لیے سورہ الحمد اور سورۃ اخلاص اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل کی آیت نمبر 88 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ یہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر آپ دم کر دیں، اور دم کرنے سے پہلے جس کو درد ہے اس کو کہیں کہ اپنی جو شہادت کی انگلی ہے وہ اپنی داڑھ کے اوپر رکھ لے، پھر پڑھ کر آپ دم کر دیں اور اس کے بعد اسے کہیں کہ وہ تھوک دے، تو اس کا جو داڑھ کا یا دانت کا درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے نماز مکمل فرمانے کے بعد فرمایا کہ لعنت ہو اس پر کہ یہ نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس پہ نمک ڈلوایا، اور آپ سورۃ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے اور پانی ڈالتے رہے، تو اس کے ساتھ جس کا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی کہ سورۃ اخلاص وہ ہے کہ جس کا عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور سورۃ اخلاص وہ ہے جس کی فضیلت احادیث صحیحہ میں آئی ہے، اور سورۃ اخلاص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور سورۃ اخلاص وہ ہے جس کی روزانہ تلاوت کرنے کا حکم ہے، بلکہ سورۃ اخلاص وہ ہے جس کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کو آپ کے تاکید ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، یہ حکم ہے۔ اور ایسے ہی سونے سے پہلے فرمایا گیا کہ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ فلق پڑھیں اور سورۃ ناس پڑھیں۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں جن کو باقاعدہ پڑھنے کا، جن کو باقاعدہ اپنے عمل میں لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کو خود آقا علیہ السلام نے اپنی تمام ظاہری آیات مبارکہ میں اپنے عمل میں رکھا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد وہ کہے کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی، یہ کہنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سفر کو آسان فرما دیتا ہے، اس کا جو پورا سفر ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلا مصیبتوں پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ غیبت بیان کرتے ہیں، میرے مخالف ہیں، دشمن ہیں، تو اپنے گھر سے نکلتے وقت صبح کے وقت جب بھی آپ نکلیں تو آپ سورۃ اخلاص کو 4 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ اپنی دائیں سائڈ پہ پڑھ دیں، 1 مرتبہ اپنی بائیں سائڈ پہ، 1 مرتبہ آپ اپنے سامنے اور 1 مرتبہ اپنے پیچھے، تو چاروں سمت میں آپ نے 1 دفعہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ جائیں تو آپ ہر سمت سے لوگوں کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہے، کسی کی آنکھ میں درد ہے،
کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ اس کی آنکھ پر 52 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص کو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے علاوہ ہر بیماری، پریشانی، ہر دکھ سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کی اس رات موت آنی ہے تو صرف اس کو موت آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ نے سورۃ اخلاص کو کتنی شان عطا کی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جائے اور قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قبرستان والے کے برابر اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے سر میں درد ہے، آدھے سر میں درد ہے، جس کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے، اگر کسی کو درد شقیقہ ہے یعنی آدھا سر درد ہے تو آپ اس کے اوپر 7 مرتبہ یا 17 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر سورۃ اخلاص کو دم کریں، چند مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اس کے جو آدھے سر کا درد ہے، جو درد شقیقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص غائب ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، گم ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، تو آپ اس کی بازیابی چاہتے ہیں، اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، اس کی خبر لینا چاہتے ہیں، تو آپ سورۃ اخلاص کا نقش لکھیں اور اس کو مسجد میں، اگر کوئی کچی مسجد آپ کو مل جائے تو کچی مسجد کے صحن میں آپ درمیان میں اس کو دفن کر دیں۔ تو اگر پکی ہے، نہیں کچی مل رہی ہے تو پھر آپ مسجد میں لا کر اس کو رکھ دیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اس غیب کو حاضر کر دے گا اور اس کی جو بازیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کروا دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نے استخارہ کرنا ہے، کوئی بھی اس کا سوال ہے، کوئی بھی اس کی خواہش ہے اور اس کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، تو وہ سورۃ اخلاص کا نقش لکھے اور لکھنے کے بعد قرآن پاک میں رکھ دے اور دعا کرے اور سو جائے۔ رات کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو خواب میں جو بھی اس کا سوال کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور بھی سورۃ اخلاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت سارا وظائف ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس کے پاس سورۃ اخلاص کا نقش ہو وہ محبوب الخلائق ہو جاتا ہے، پوری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے، ہر کسی کی نظر میں وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہے، بیوی نہیں پسند کر رہی یا اس کی طرف سے پریشانی ہے یا شوہر کی وجہ سے پریشانی ہے، تو جس کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے اس کو سورۃ اخلاص کا نقش دھو کر پلا دیں تو وہ اپنے دوسرے فریق کے تابع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ شوہر کو بیوی کے تابع کرنا ہو یا بیوی کو شوہر کے تابع کرنا ہو تو آپ نے یہ تعویذ اس کو پلا دینا ہے، یا دونوں کو پلا دیں تو دونوں ہی آپس میں محبت کرنے لگ جائیں گے اور آپس میں موافقت ہو جائے گی اور جو لڑائی اور جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی جس شخص کے پاس سورۃ اخلاص کا نقش ہو، اللہ تعالیٰ اس سورت کے نقش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے با ایمان لے جاتا ہے۔ یعنی کہ سورۃ اخلاص کا جو نقش ہے یہ آپ کے ایمان کی ضمانت ہے، اس کو آپ پڑھیں، اپنے پاس رکھیں، اس کے ساتھ آپ کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، اس میں کمی کوتاہی، کمی بیشی آ رہی ہے، اس کی بات نہیں سن رہی ہے، تو اپنی اولاد کے گلے میں سورۃ اخلاص کا نقش لکھ کر ڈال دیں، انشاءاللہ اس کی جو اولاد ہے وہ نیک ہو جائے گی اور فرما بردار ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی کے اوپر جادو ہے یا کسی کو جادو سے خطرہ ہے تو سورۃ اخلاص کا نقش لے کر اس کو دے دیں، وہ پہن لے، جب تک یہ نقش اس کے پاس رہے گا اس کے اوپر کسی کا کوئی جادو، آسیب، سایہ، جنات وغیرہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جو سورۃ اخلاص ہے، سورۃ اخلاص کا جو ایک عمل باموکل ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اس سے پہلے میں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ عام جو سورۃ اخلاص قرآن پاک کی موجود ہے اس میں کی ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ عزیمت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ موکلان کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس کی جو طاقت ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 دن تک
آپ نے بطور زکوٰۃ، بطور اجازت، یعنی سورۃ اخلاص کا عمل کرنے کی آپ نے اجازت لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اور اس کے لیے آپ نے درود نور، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، یہ درود پاک، اس کو درود نور کہتے ہیں، یہ آپ نے 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے 11 دن تک۔ تو 11 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو آپ اس کو پھر ضرور زکوٰۃ ادا کریں، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس کی اجازت باموکل وظیفہ کرنے کی نہیں ملتی تو پھر آپ اس کو سادہ پڑھتے رہیں، لیکن باموکل نہ پڑھیں، کیونکہ باموکل پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں پھر خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 101 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ جو 10 رکعت ہیں وہ آپ نے 5 تن پاک، 2 رکعت، ہر جو 5 تن پاک میں 5 افراد ہیں ان میں سے ہر ایک کو آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ ہدیہ کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، فریاد فریاد بدرگاہ تو بدستی علی مرتضیٰ علیہ السلام و حسن مجتبیٰ و حسین شہید مظلوم کربلا، آنچے مطلوب می دارم با نصرام رساں، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، جو آپ روحانی وظیفوں کو پہلے حصار کیا جاتا ہے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر حصار کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، چھری اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 167 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقسمت علیکم وعزمت علیکم اجب یا اسرافیل بحق قل هو اللہ احد، یا اسرافیل بحق اللہ الصمد، یا طائیل بحق لم یلد ولم یولد، یا رفتمائیل بحق ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے بعد آپ نے 167 مرتبہ یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے آپ عامل ہو جائیں گے، اور پھر آپ اس کو جہاں چاہے جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کو فائدے حاصل ہوتے رہیں گے۔ ایک اور عمل ہے جو سورۃ اخلاص کا ہی ہے، وہ بھی آپ سن لیں، یہ بہت خاص ہے اور یہ پہلے عمل سے بھی مشکل ہے۔ تو اگر آپ پہلا عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو کریں، پھر بھی اجازت لیں کسی قابل اپنے پیر و مرشد سے کہ وہ جو آپ کی روحانی جو ہے امداد کر سکے، اور اس کے لیے پھر آپ کو پرہیز بہت زیادہ کرنا ہے، اور یہ خصوصاً ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں یہ عمل کریں، کیونکہ اس میں پرہیز جلالی اور جمالی دونوں شامل ہیں۔ تو یہ تب بھی ممکن ہے جب بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو، تو آپ مسجد میں جو آخری 10 دن ہے 15 دن ہے آپ اعتکاف کر لیں، تو یہ سب سے بیسٹ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے حصار کرنا ہے، اور حصار کرنے کے بعد آپ نے ایک دن میں 6000 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو بتانا ہے یہ آپ نے 6000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 15 دن کا وظیفہ ہے، اور اول اور آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو اس کی تصاویر نہیں دینی ہے، تو اگر کوئی پڑھنا ہوگا تو وہ میری زبان سے سن کر بھی اس کو لکھ سکتا ہے، تو میں پڑھوں گا صحیح تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد یا احد یا احد یا واحد اللہ الصمد یا صمد یا فرد یا وتر یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسألک ان تسخر لی خدام هذه السورۃ الشریفۃ ان تجیبونی انی ما ارید ان ربک فعال لما یرید۔ تو جب آپ اس کو 200 مرتبہ پڑھ دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اقسمت علیکم ایھا الخدام هذه السورۃ الشریفۃ
ان تجیبونی ما تعتدونہ الا ما اسراتم الا جابتہ بدعوتی وبطاعتی فاسرعوا واحذروا واتیوا بحق قولہ تعالی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو پھر آپ نے 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے 200 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس میں بہت محنت لگی ہے، بہت کوشش کے بعد یہ بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ جتنے میرے احباب ہیں، جو احباب محبت ہیں، ان کا جو شکوہ ہے وہ بھی دور ہو گیا ہوگا، اور جو اہل ذوق ہیں وہ یقیناً مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں ایک بہت عاجز اور ایک نکما گنہگار انسان ہوں، تو جب بھی اپنے لیے دعا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔